ہمارے گفتگو کا عنوان اپنے گناہوں کو چھپانا واجب ہے. اپنے جرم، اپنے گناہوں کو چھپانا از روح قرآن اور حدیث یہ واجب ہے، لازمی ہے. اس سلسلے میں ہم کچھ معروضات سامعین کے گوشگزار کرنا چاہتے ہیں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب ذوالجلال بے حد بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اس آیت سے یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو نفع پہنچانا چاہتا ہے. اور رب ذوالجلال کا توبہ قبول کرنا، توبے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے تو اپنا جرم چھپا لے، بندے تو اپنا گناہ چھپا لے، میں رب ہو کر تجھے تیرا پردہ فاش نہیں کرتا، میں رب ہو کر تجھ پر توبے کی صورت میں پردہ ڈال دیتا ہوں، پردہ ڈال کر تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو بندے تجھے خود بھی اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے. اور گناہوں کا چھپانا یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہو جائے، ملامت ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے توبہ نکال لیں. یہ گناہوں کو چھپانا ہے. اور دوسرے لوگوں کو اپنے گناہ نہ بتائے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے. آئیے اس سلسلے میں انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ کسی پر اس گناہ کو ظاہر نہ کرے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر المالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر پردہ رکھنا واجب ہے، خصوصاً اپنے اوپر جب اس سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے، اور دوسرے پر بھی ستر کرے، دوسرے پر بھی پردہ ڈالے جب تک کہ حاکم وقت نے اس پر حد جاری نہ کی ہو، اسے سزا نہ دی ہو. اس وقت تک کسی کا پردہ فحش نہیں کرنا چاہیے. خود اپنا پردہ رکھنا یہ بھی واجب ہے اور دوسروں کا پردہ رکھنا بھی واجب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کی، دنیا کی کوئی مصیبت دور کر دی، عورت نے دوسری عورت سے، مرد نے دوسرے مرد سے، یا عورت نے مرد سے یا مرد نے عورت سے دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہٹا دی، دور کر دی، فرمایا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ، اللہ رب العالمین ایسے پردہ رکھنے والے، ایسے مصیبت اور پریشانی دور کرنے والے انسان سے آخرت قیامت کے دن کی ایسی پریشانی، ایسی مصیبت دور فرما دے گا
کہ قیامت کے میدان میں اس پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، اور جس نے کسی مسلمان مرد عورت پر پردہ ڈال دیا، کسی آدمی سے بتقاضِ انسانیت، بتقاضِ بشریت انسان خطا کار ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی ایسا کام ہو گیا جس کو وہ خود ظاہر نہیں کرنا چاہتا، دوسرے نے دیکھ لیا اور دوسرے نے بھی اس گناہ کرنے والے انسان پر پردہ ڈال دیا، تو رب ذوالجلال کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں جس نے جس کا پردہ بحال رکھا، جس نے پردے کی لاج رکھ دی، کسی بے پرد انسان پر پردہ ڈال دیا، اللہ کریم دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو آپ نے ایک انسان کو بے پردہ نہ کیا، آپ ڈر گئے کہ میں بھی انسان ہوں، یہ جس گناہ کا شکار یہ ہو گیا، آج یہ جس گناہ کا شکار ہو گیا، میں بھی ہو سکتا ہوں، میں بھی اسی طرح کا انسان ہوں، میرے اوپر بھی شیطان حملہ کر سکتا ہے، تو میں بجائے اس کے کہ اس کے گناہ کو بے نقاب کر دوں، اس کے گناہ کو کھول دوں، اس کے گناہ کو لوگوں پر ظاہر کر دوں، بجائے اس کے میں اس کا پردہ رکھوں کر مجھ پر بھی کوئی رحم کر سکتا ہے۔ تو اے بندے، جب تجھے یہ سوچ آئے گی تو سمجھو تیرے دل میں یہ سوچ ڈالنا بھی رب کی رحمت ہے، اور یہ سوچ ڈال کر تو نے جب اس کا پردہ رکھ دیا تو تجھے مبارک ہو کہ تو نے اپنا پردہ بھی رکھ دیا اور رب کی رحمت بھی حاصل کر دی، اور 18,000 عالم محشر کے میدان میں، جبکہ وہاں تیرے پردے کا کوئی سامان نہ ہوگا، اللہ کریم تیرا پردہ فاحش نہیں فرمائے گا، تیرا پردہ بے نقاب نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک 18,000 عالم کے سامنے تجھ پر اپنی رحمت کے پردے کی چادر ڈال فرمائے گا۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں جب بندے کو دوسرے کی پردہ پوشی پر اجر ملتا ہے، اتنا بڑا اجر ملتا ہے، تو اپنی پردہ پوشی کرنے پر بھی اجر ملے گا، بلکہ اس میں زیادہ اجر ملے گا، اور بندے پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اپنے پچھلے کاموں پر نادم ہو، اپنے کیے ہوئے غلط کاموں پر شرمندہ ہو، اور اس طرح عمل کرنے سے انشاءاللہ اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ کریم اسے بری الذمہ فرما دے گا۔ اور اللہ ابن بدر نے روایت کیا ہے کہ جو امت اپنے گناہوں سے استغفار کر رہی ہو، اللہ رب العالمین اس کو ہلاک نہیں کرتا۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک عمل رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ میں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے ماننے والوں سے کہا،
اپنی امت سے، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برس فرمائے گا۔ یہ استغفار اور مغفرت کی برکت دیکھو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم جب استغفار کرو گے، رب سے معافی مانگو گے، تو رب ذوالجلال تمہیں مال اور دولت عطا فرمائے گا، اور تمہاری اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں نرینہ اولاد کی دولت سے مال و مال فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہو جو استغفار کرے، صبح و شام استغفار کرتے ہیں، ان پر بارشوں کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، ان پر زمینی آسمانی مال دولت کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور اللہ کریم انہیں اس استغفار کی برکت سے اولاد نرینہ کی دولت سے بھی نوازتا ہے۔ اور آگے فرمائے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کریم استغفار کی برکت تمہیں باغات کے مالک بنا دیں گے، تمہیں نہریں عطا کریں گے، تمہیں بڑے بڑے باغات عطا کریں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے، سبحان اللہ۔ آپ معصوم تھے، آپ معصوم تھے، اس کے باوجود آپ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے۔ خود آپ سوچیں کہ پھر ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ ہمیں تو استغفار سے کوئی ایک لمحہ بھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے تو گناہ اتنے ہیں کہ کائنات ہست اور بود کے ساری مخلوق سے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہمارے پلے تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تو ہمیں صبح و شام استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین بندے کے گناہ پر اس وقت تک پردہ رکھتا ہے جب تک وہ اس کو پارتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اے بندے خدا ذرا غور کرو، اللہ تم پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں پر اس وقت تک پردہ ڈالے رکھتا ہے جب تک تم خود اپنے گناہ کو پار نہیں رہے ہو، اپنے گناہ کو خود ظاہر نہ کرتے ہو، اس وقت تک اللہ رب العالمین گناہوں پر پردہ ڈال فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گناہوں کو کیسے پھاڑے گا؟ گناہوں کو بندہ کیسے پاڑتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگوں سے اپنا گناہ بیان کرے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے کسی کو قتل کیا، کسی کو یہ کیا، کسی کو وہ کیا، تکبر کرے گا۔ جب بندہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس کے گناہ اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی قصور، اسلام کا کوئی قصور نہیں۔ بندے تو خود اتنا نادان ہو گیا، خود اتنا نالائق ہو گیا کہ رب ذوالجلال نے تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا اور تو نے خود اپنے آپ کو بے پردہ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجاہرین کے سوا میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا۔ مجاہرین لفظ یاد رکھو،
ایک لفظ ہے مجاہدین، وہ اور ہے، ایک لفظ ہے مجاہرین۔ مجاہرین، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجاہرین کے سوا میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا، مجاہر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجاہرت کیا چیز ہے؟ یہ مجاہرت کیا چیز ہے؟ مجاہرہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، بندہ رات کو ایسا عمل کرے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ بندہ رات کو کوئی گناہ کر دے، بندہ چپ کر کوئی گناہ کر دے، بندہ خلوت میں تنہائی میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر باہر آ کر لوگوں میں اپنے گناہ کو بیان کر دیتا ہے، لوگوں پر اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا، میں نے رات کو یہ کیا، میں نے رات کو ایسا کام کیا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں اتنا جرأت مند ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے گناہ کرنے والے کی بخشش میری امت میں نہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم لوگ آج اس ضلالت میں، اس رسوائی میں، اس گناہ میں صبح و شام لگے رہتے ہیں، صبح و شام لگے رہتے ہیں، ایک گناہ کر لیتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی ہمیں، ہم اپنے گناہ کو لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا۔ اور کچھ ایسے ہیں، ذرا غور سے میری عرض سنیں، کچھ ایسے جو اپنے غموں میں یا اپنے خوشیوں کے مواقع میں، اپنی شادیوں کے مواقع پر ایسے غیر شرعی کام کرتے جس کو شریعت نے بے حیا اور حرام قرار دیا ہے، ایسے کام کر کے ظاہر کرتے، ان پر نوٹ بھی نچاور کرتے، پیسے بھی دیتے ہیں۔ اور آج کل کے نام نہاد پیر، نام نہاد پیر، پگڑیاں باندھنے والے، چگے پہننے والے، بڑی بڑی تسبیح پرونے والے، ان کے پاس بھی ڈھول ڈمکے، ناچنے والے، خسرے اور بیریش نوجوان لڑکے ناچتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں ان پیروں کے سامنے۔ پیر نہیں، کائنات کے غلیظ ترین، خبیث ترین انسان ہے، ایسوں کو پیر کہنا حرام ہے۔ یہ پیر نہیں، اس سے یہ شیطان سے بھی کئی گنا، کئی درجے اعلیٰ، بڑا بدماش ہے، بڑا خبیث ہے۔ یہ بے حیائی کے کام رب فرماتا ہے چپ کر بے حیائی کر کے اسے بے نقاب نہ کرنا، اور ہم تو چپ کر کیا سامنے بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہیں جو کہ مکروہ نہیں، صرف گناہ نہیں بلکہ حرام ہے، اور پھر اس پر ہم پیسے بھی خرچ کرتے، ہم خوش بھی ہوتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی بخشش قیامت میں نہیں ہے، یاد رکھو، یاد رکھو۔ ایسے گناہ کرنے والوں کی بخشش، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مجاہر ہے، یہ مجاہرہ ہے، یہ مجاہرین ہے۔ ہر ایک امتی کی بخشش ہو جائے گی پر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 4 سچی قسمیں کھاتا ہوں، میں 4 سچی قسمیں کھاتا ہوں، اور اگر میں 5ویں قسم کھاؤں تو وہ بھی سچی ہے۔ سبحان، توجہ اٹھاؤ، بندہ خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کرے، بندہ
خواہ کتنا بڑا گناہ نہ کرے، جب وہ بندہ ملامت زدہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، خود کو اپنے آپ کو ملامت کرے، اسے احساس ہو جائے اپنے گناہ سے، اللہ سے اسے حیا آ جائے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے خوف زدہ ہو جائے، یہ بڑا گناہ کرنے والا اور توبہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، رب ذوالجلال اس بڑے گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا۔ فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کی ملاقات سے محبت رکھے گا، جو بندہ مرد ہو یا عورت اللہ کی ملاقات سے محبت رکھے گا کہ میں اچھے اچھے کام کروں، نمازیں پڑھوں، حج کروں، صدقہ خیرات کروں، گناہوں سے بچا رہوں، اللہ پاک نے مجھے جس راستے پر چلایا، جس راستے کا حکم دیا، اس راہ استقامت پر میں چلتا رہوں، اور جب موت آ جائے تو مجھے رب سے ملاقات ہو جائے، میں رب کی ملاقات کی خواہش کرتا ہوں، میں رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ پاک بھی ایسے بندے سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ جس قوم سے محبت رکھے، اللہ کی عزت کی قسم کل قیامت کے دن وہ اس بندہ کو اسی قوم کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو بندہ جس قوم کے ساتھ محبت رکھے، عقیدت رکھے، اپنا آپ ان میں جوڑے رکھے، اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھے، کل قیامت کے دن یہ بندہ انہی میں اٹھے گا۔ جو مولویوں کے ساتھ پیار محبت کرے، حافظوں کے ساتھ پیار محبت کرے، عالموں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ پیار محبت کرے، یہ بندہ کل قیامت کے دن اس خوبصورت جماعت، اس گروہ کے ساتھ اٹھے گا، رب ان کے ساتھ بلائے گا، اور جن کی دوستی چور ڈاکوؤں کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ، فحاشیوں کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ، فسادیوں کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن یہ بھی انہی کی جماعت میں اٹھے گا۔ اس بات پر پیارے آقا علیہ السلام نے قسم کھائی اور فرمایا اگر میں پانچویں قسم کھا کر کہوں تو میں اس میں سچا ہوں گا۔ وہ کیا؟ فرمایا لا يستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، جو بندہ بھی کسی بندے پر دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کسی کا پردہ رکھنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، بڑی سعادت مندی ہے۔ اب ادریس کہتے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں جس بندے کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی نیکی ہو۔ رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک رائی کے دانے برابر بھی کسی کے دل میں نیکی ہو، اللہ رب العالمین اس کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ ذرا غور کرو، جس بندے خدا کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی نیکی ہو، اللہ اس نیکی کی اتنی حیا فرماتا ہے، اللہ پاک اس نیکی کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے بہت بڑے بڑے گناہ اگر میں بے نقاب کرنا چاہوں تو تیرے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو تجھے ڈانپ سکے،
لیکن تیرے دل کے اندر جو رائی کے برابر نیکی ہے، اس رائی کے برابر نیکی کی بدولت اور وجہ سے میں رب تیرا پردہ فاش نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنی برکتوں والا مہربان رب ہے۔ اسے ہماری ایک چھوٹی سی رائی کے دانے کے برابر نیکی کی کتنی قدر ہے، کتنی قیمت ہے، کتنا خیال ہے۔ لیکن ہمارا ایک مسلمان بھائی صبح تہجد بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، پانچوں نمازوں کے لیے اذان بھی دے، پانچوں نماز جماعت سے بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج عمرے بھی کرے، مسجدوں کی بھی آباد رکھے اور کچھ بھی نہ کرے، اور اگر ان سے بتقاضۂ بشریت کچھ غلطی ہو جائے، کہیں ہماری کسی بیٹی بہن یا میری ماں سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے پیچھے پھر ایک آنکھ نہیں لاکھوں آنکھیں لگ جاتی ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ بس جسے بھی پھر مولوی ملتا ہے یا کوئی مقتدی ملتا ہے، عورت ملتی ہے، کوئی بھی ملتا ہے، بس پہلی بات یہ ہوتی ہے، تجھے پتہ ہے فلاں کا ایسا ہو گیا، تجھے پتہ ہے فلاں کا جو ایسا ہو گیا، تجھے پتہ ہے فلاں جو اس طرف جا رہی ہے، تجھے پتہ ہے فلاں جو اس طرف جا رہا ہے، تجھے پتہ ہے فلاں جو فلاں جگہ کھڑا تھا۔ ارے نادان بے وقوف، رب پردہ رکھ رہا ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، یہ قرآن پڑھنے والے، ان کے گھروں میں صبح و شام رب کا ذکر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں رب ایک رائی کے برابر نیکی کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ اپنے بندے کی راز کو فاش نہیں کرتا۔ ایک تجھے تھوڑا سا موقع مل گیا، تو اسے بڑا کوئی اپنا فخر سمجھتا ہے، بڑا کوئی طوفان سمجھتا ہے، بڑا کوئی تو اس کو کمال سمجھتا ہے کہ میں کسی انسان کا پردہ فاش کر کے کسی کو بتا دوں گا کہ فلاں میں ایسا عیب ہے، فلاں میں ایسا نقص ہے، فلاں میں ایسی بات میں نہیں دیکھی، تو بھی سن لے، تو بھی کل سے اس کی چوکیداری شروع کر، اپنے گھر کی کھڑکیوں سے تو بھی اسے دیکھنا شروع کر۔ میں بھی گناہگار ہو رہا ہوں، تو بھی اس ضلالت میں غرق ہو جا۔ ہم یہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کریم ہمیں دوسرے مسلمانوں کی نیکیوں اور پردے کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے بے پردگی تو ہے ہی ہے، اپنے پردے فاش کرنے سے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پردہ رکھنے اور دوسروں پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔